الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كان كيد فرعون إلا في تباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرعون ماننے والا نہیں تھا اور فرعونی قوم میں اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والا اور رسول کی حمایت میں کھل کر سامنے آنے والا بھی اپنی بات اور اپنے موقف پر ڈٹا رہا تھا. فرعون نے ازراہ مذاق یا فرض کیجئے از راہ غرور اور نخوت و تکبر اپنے دست راست حامان سے کہا ابن لی صرحا، میرے لیے ایک بلند و بالا اسی طرح کی ایک عمارت تعمیر کرو جو آسمانوں تک پہنچے، ایک آسمان خراش برج بناؤ کہ اس پر چڑھ کر میں آسمانوں تک رسائی حاصل کر. کیونکہ اس حد تک تو ان لوگوں کو پتا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے عظمت ماورائے یہ خلا اور فضا اور یہ زمین اور یہ چیزوں سے، ان سے ہٹ کر بھی بہت دور آسمانوں کے اوپر اور بھی جتنے بھی کائنات ہے وہ سب اللہ رب العزت کے عرش عظیم اور کرسی کے احاطے میں ہیں. ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت اور اختیار میں رکھا ہے. تو فرعون نے کہا کہ ہمان اسی طرح کی کوئی آسمان خراش برج تعمیر کرو کہ اس پر چڑھنے کے بعد لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان وجوہات تک رسائی حاصل کروں جن کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدعی ہے. کیونکہ آسمان کے دروازوں تک، آسمان کے اندر نفوذ کرنے کے رستوں تک جب تک میری رسائی نہ ہو اس وقت تک مجھے یقین نہیں آتا. اسباب السماوات، تاکہ میں دروازوں تک پہنچوں، آسمان کے دروازوں تک. فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، اور میں موسیٰ علیہ السلام کے رب اور اس کے معبود کے بارے میں اطلاعات و معلومات حاصل کروں. ویسے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، ویسے تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ موسیٰ سچ بول رہا ہے. میرا خیال تو یہی ہے کہ نعوذ باللہ بقول فرعون موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یہ جو آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو،
صورتحال یہی چیز فرعون کے سامنے خوبصورت طرز فکر تھا. فرعون کے خیال میں یہی انداز مفید اور یہی انداز مناسب تھا کہ اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے، اور اگر مزید ہو سکے تو آسمانوں تک رسائی حاصل کر کے اندازہ کیا جائے کہ واقعی آسمانوں کے دروازوں کو کھول کر یا ان کے کھلے دروازوں میں پہنچ کر، یعنی اتنا بیوقوف انسان، اتنی طاقت کے باوجود عقل کا اتنا اندھا کہ تمہیں کیا پتا کہ آسمان کے دروازے کہاں پر ہیں، جس مصر میں بیٹھ کر کے تم کوئی برج بنانے کی تصور کر بیٹھے ہو. کیا آسمان کے دروازے اسی کے محاذات اور برابری میں ہیں کہ آپ چڑھتے چڑھتے دروازے تک پہنچ گئے اور دستک دی کہ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا؟ بس کیا وصد عن السبیل. ویسے بھی اسی طرح کے انداز سلوک کے وجہ سے صد عن السبیل، راہ راست سے اس کو منع کر دیا گیا، اس کے راستے اللہ رب العزت نے بند کر دیے تھے ہدایت کی طرف آنے کے راستے. اس کو اسی طرح گمراہ ہونا تھا، اسی گمراہی میں جینا تھا، اسی گمراہی میں مرنا تھا، اور قیامت کے دن اشد العذاب میں گرفتار و مبتلا ہونا تھا. وما کید فرعون الا فی ضلال. یہ فرعون کی جتنے بھی مکر و فریب تھے، فرعون کی جتنے بھی پلان اور منصوبے تھے، ان سب کے سب کا انجام دنیا اور آخرت کی تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جو نتائج ملتے تھے ان کے ان اعمال سے، ان کے اس رفتار اور اس سلوک سے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے، نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ دنیا اور آخرت کی تباہی. اور دیکھ لی دنیا نے فرعون کے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی. تو فرعونی جو خاندان کے آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدیق بن کر آگے بڑھے تھے، اس کی باتیں ماشاءاللہ مزید آگے بڑھ رہی ہیں، جن پر انشاءاللہ اگلے نشستوں میں سعادت حاصل کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.